یاسر شاہ، کیسا شروع کیا پاکستان نے ورلڈ کپ؟ میچ آپ نے دیکھا، کیسا لگا آپ کو؟ یہ میرے خیال میں تو جس طرح میچ کھیلے ہیں تو یہ تو اچھا آغاز نہیں ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ جس طرح میچ ہم آخر میں جیتے، لیکن شروع میں اگر آپ دیکھیں ہمارے فاسٹ بولر نے جس طرح بولنگ کی ہے، خاص کر شاہین جو ہمارا مین بولر ہے، ان کو ایک جگہ پہ بال کرنی چاہیے، اور زیادہ تر وہ وکٹ کے لیے جاتے ہیں جس کو اس میں رنز ہوئے ہیں کافی زیادہ۔ سلمان مرزا کو دیکھ لو، اس نے اچھی لائن پہ بال کی ہے، اس نے ویریشن کے ساتھ بولنگ کی ہے، تو اس کے بہت زبردست ہے، اس کی اکانومی بھی چیک کر لے، اور اس کو پاکستان نے ٹاس جیت لیا، اپوزیشن کو بیٹنگ کی دعوت دے دی، اور جب وہ بیٹنگ کے لیے آ گئے تو پاکستان نے ایک بڑا اچھا ان کو اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن ہوا ہے، لیکن ایک ایسا ٹوٹل نہیں تھا جس کو دیکھ کے خوفزدہ ہوا جا سکے، کیونکہ کل ہماری بات ہو رہی تھی، پورے پینل کا کنسنسس تھا کہ اینی تھنگ اوور 160 از اے گڈ ٹوٹل آن دس پچ، بٹ اینی تھنگ اراؤنڈ 145 150 از اے چیلنجنگ ٹوٹل جس پہ ٹیمیں ہاریں گی۔ لیکن پاکستان کی صورت میں یاسر حمید یہ بات غلط ثابت ہو گئی، پاکستان ادھر بھی پھنس گیا، پاکستان ادھر بھی پھنس گیا۔ میں آنیسٹلی اسپیکنگ دیٹ واز ویری شاکنگ بیٹنگ ڈسپلے۔ جب زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں نا چھوٹی ٹیموں کے اگینسٹ تو آپ زیادہ چانس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سوری یاسر، ریلیکس تو نہیں نظر آیا زیادہ یار، دیکھیں مینٹلی آپ ریلیکس ہوتے ہیں جب آپ چھوٹی ٹیم کے اگینسٹ کھیلتے ہو نا۔ دیکھیں ہمیں کتنا اچھا سٹارٹ ملا، 5 اوور میں 50 تھا، 6 اوور میں 60 تھا، 7 اوور میں 70 تھا، کس طرح آؤٹ ہوئے ہم؟ بیٹ شاٹس، سب سے پہلے سائم ایوب نے بیٹ شاٹ ماری، ٹھیک ہے، کتنا اعلیٰ کھیل رہا تھا وہ، اس کی تعریف ہو رہی تھی، اس کی سکلز کی تعریف ہو رہی تھی۔ یاسر یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، پاکستانی سیٹ ٹیم کا مسئلہ یہ ہے، سٹارٹ بھی مل جاتا ہے، اوپنرز آ کے اچھا پرفارم کرتے ہیں، اور اوپننگ تو پاکستان کا میں کہوں گا ریسنٹ پاسٹ میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ دیکھیں مڈل آرڈر کے اندر کلیپس ہو جاتے ہیں، ہر چیز کی ریزولوشن ہوتی ہے۔ اس کی ریزولوشن کیا ہے؟ جب آپ چھوٹی ٹیم کے اگینسٹ کھیلیں آپ نے اپنے پلان کو سمپل رکھنا ہے ایز پاسبل۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلا ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم نے 2 پوائنٹس لینے، بالکل ٹھیک، اور یہ پہلے ہی اپنے رن ریٹ کے لیے چلے گئے، بالکل، اور رن ریٹ کے چکر میں ہم تو 2 پوائنٹ لوز کرنے والے تھے۔ وہ جو میرے خیال میں انڈیا سے میچ ہم نے نہیں کھیلا، وہ ان کے ذہن کے اندر کچھ زیادہ طاری کر لیا انہوں نے۔ غلط ہے نا، اگر آپ 2 پوائنٹ یہاں پہ لوز کرتے ہم تو ٹورنامنٹ سے پہلے دن ہی باہر ہو جاتے، تو دس از ناٹ اسمارٹ تھنکنگ۔ اور بس اب میں کیا کہوں، شکر اللہ کا، میں نے تو اتنی دعائیں کی آخری اوور میں اللہ کی، اور دل سے میچ میں اور رانا کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی ہیں، میں کہ اللہ تیرا شکر، میں دل سے دعا نکلی، لگ بھی رہی تھی، سب پورا پاکستان کر رہا تھا، آپ اکیلے نہیں تھے قسم سے۔ بھٹی بھائی یہ بتائیں کہ اگر یہ میچ ہم لوگوں نے کم جیتا ہے اور انہوں نے زیادہ ہارا ہے، وہ کیچ اگر پکڑ لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ، جو منظور ہے خدا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ ہے کہ میں شکر ادا کرنا ہے مکسر ڈاٹ کا کہ اس نے کیچ ڈراپ کر دیا۔ میں تو جب دیکھ رہا تھا اور جب وہ گیا تو میں نے کہا یہ تو میچ ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ادھر پہلی دعا میرے دل سے نکلی، یا اللہ ڈراپ ہو گیا۔ صحیح بات ہے، یہ آپ نے نا کلیئرلی جذبات بتائے ہیں، پورے پاکستان کے ہر انسان کے یہی جذبات ہے کہ یا اللہ ڈراپ ہو جائے، اور وہ ہو گیا۔ اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے، مطلب مزہ آ گیا۔ ہم نے بالنگ بھی بہت اچھی کی ہے، فیلڈنگ بھی بہت اچھی کی ہے، لیکن بیٹنگ میں ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارا جو میڈل آرڈر ہے نا اس میں کلیپس ہو رہا ہے۔ بالکل، تو اس میں دیکھیں بابر ماشاء اللہ بڑا سمجھدار اور بڑا میچور پلیئر ہے، اس کو چاہیے تھا اننگ بنا کے ساتھ لے کے چلتا، لیکن انہوں نے ذمہ داری نہیں لی نا جس طرح ان کو لینی چاہیے تھی۔ دیکھیں باقی بیٹسمین دیکھ لیں، وہ جو چلو اس سے بیٹ لا کے انرا جلا کے آؤٹ ہو گیا عثمان، باقی جو تھے باقی بھی کھیلنے آئے ہیں، تو اپنا یقیناً جب 11 کی ٹیم ہے تو اگر پاسبل ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ہم ڈسمسلز دیکھ سکتے ہیں، ہم ڈسمسلز دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی یہ اس سوال کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ریکویسٹ ڈال دیتے ہیں ڈسمسلز اگر ہمیں دکھا سکیں، ہم ڈسکس کریں گے کہ یار کیا ہونا چاہیے۔ بالکل ہم ڈسمسلز کے لیے کہہ دیا ہے وہ ارینج کرتے ہیں، تب تک ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بڑا پرسسٹ کر رہا ہے مسئلہ۔ ہم لوگ میچ ٹھیک شروع کر لیتے ہیں، اسٹارٹنگ از ویری امپورٹنٹ، وین یو اسٹارٹ اے میچ دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ از ٹو بلڈ اے پارٹنرشپ اوپننگ فیز کے اندر۔ جب آپ نے وہ کر لیا اور مشکل فیز نکل گیا اور آپ نے 60-70 سکور بھی بورڈ پہ لگا دیا، پھر کلیپس کرنے کی کیا وجہ بن جاتی ہے؟
یہ مہمہ ہے. یہی وجہ کہ ہے ہم میچور کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں سائم ایوب اچھا کھیل رہا تھا, اس کی شاٹیں بھی لگ رہی تھی, لیکن جس میں اوور میں آؤٹ ہوا اس سے پہلے اس نے چوکا بھی مارا ہے. جی جیسے اگر صاحبزادہ فرحان کو دیکھ لو, جو پورا کھیلا ہے 50 مس کر دیا, 50 مس کر دی, لیکن وہ اپنے اننگز کو بلڈ کر گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ چوکا مارتا ہے, اس کے ساتھ سنگل بھی لیتا. بالکل. سائم ایوب کا یہ ہے کہ سائم ایوب ساتھ میں سنگلز کا بہت فقدان ہے. یہ روٹیشن آف سٹرائک تو بڑی بیسک قسم کی, یہ تو بیسک ہے کرکٹ کا. سٹرائک روٹیٹ کریں, سٹرائک روٹیٹ کریں, اس کے بغیر تو کوئی کرکٹ کا کانسیپٹ. صحیح بات کی ہے, اننگ بلڈ کرنی پڑتی ہے ایز اے بیٹسمین, آپ کو پورا لے کے چلنا پڑتا ہے. دوسرا, جب آپ کی سوچ پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ کیا چل رہی ہے اس وقت ایز اے بیٹسمین. اس کے پرسنل ایک اس کا مائل سٹون ہونا چاہیے کہ یار میں نے ہر اننگ میں فنش کر کے آنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے اگینسٹ دا اسپن وہ شاٹ کے لیے, پھر شاٹ سلیکشن بھی صحیح نہیں تھی. اٹ مین کہ دیٹ واز ناٹ اسمارٹ موو. آف اسپنر جب بال کر آپ اس کو اگینسٹ دا اسپن کس طرح مار سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی ورک کرنے کی اس کو ضرورت ہے, اپنی ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھے, سوچے. اس پہ ماشاء اللہ اتنا اس میں پوٹینشیل ہے, اتنا اس کا دیکھیں آتے ہی اس کی شاٹس لگیں اور سارا پریشر اس نے ریلیز کر دیا. مطلب اس نے ایک بنا کے اور پھر بگاڑا ہے میچ. مطلب یہ تو بہت بڑا کرائم, یہ تو شاکنگ نیوز ہو جانی تھی آج. نہیں اگر سوچے 12 بالوں پہ 29 رن ہے اور فہیم کا کیچ ہو جائے تو آج ہم بیٹھ کے کیا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ 5 باؤنڈریز فہیم اشرف نے ماری, جس میں 3 چھکے اور 2 چوکے تھے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ بائی اینی اسٹینڈرڈ یہ کوئی نارمل ہٹنگ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہے, اور وہ ایک ٹائم پہ تو لگ ہی رہا تھا کہ کسی بھی کیلکولیشن پہ 1 اور 2 آڈ باؤنڈریز سے بھی آپ میچ جیت نہیں رہے تھے. وہ تو اس نے چلیں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے دی, ایک کیچ چھوٹ گیا, لک واز آن آر سائڈ, تو ہم نے وی پلڈ تھرو. ادروائز تو بہت مشکل بنایا انہوں نے اپنے لیے میچ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ اگر دیکھ لیں ٹیم میں ایک بیٹسمین کم ہے, کیونکہ 2 فاسٹ بالر ساتھ میں فہیم اشرف ہے, آپ 2 آل راؤنڈر اور کھلا رہے, پھر اسپنر, پھر ایک آل راؤنڈر جو سائم ایوب آپ کے ساتھ پوری بالنگ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن فہیم اشرف کو بالنگ ہی نہیں ملی, کیونکہ اسپنرز ہمارے پاس کافی زیادہ تھے اور ہمارے پاس ایک بیٹسمین کم تھا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل آرڈر میں ایک بیٹسمین ہونا چاہیے. اسپنرز نے اور 5 ہی لیے پیسرز نے. آپ یہ دیکھیں کہ اور اس میں بھی سائم ایوب نے ایک اوور میں 2 وکٹس لے لی. دیکھیں اگر آپ 1 بائی 1 دیکھیں نا, سب سے پہلے ہم نے بالنگ کی ہے. جی تو سوری بٹ شاہین آفریدی واز آل اوور دا پلیس. یس, 2 اووروں میں 23 رن دیے, اکانومی بھی اتنی اچھی نہیں, اور وہ ہمارا ایس بالر ہے, ہمارا وہ پیک کو لیڈ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو وہاں پہ اسپیئر ہیڈ تو وہی ہے. پہلا پوائنٹ تو وہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں نیا بال کس طرح کرنا ہے. ہاں جی, سلمان ارشاد, کیا نام ہے اس کا, سلمان مرزا, ویری گڈ سپورٹنگ ہینڈ اس نے دیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ اس میں وہ ویریشن جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ وہ ویریشن ہے اس میں, اور وہ جگہ لے سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ اس گیپ کو فل کرے. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد میرے خیال سے دیکھیں ان کا سٹارٹ بہت اچھا تھا. جو ہم کل کہہ رہے تھے نیدرلینڈ کی بیٹنگ کیسی ہے, تو وہ تو لگ رہا تھا ایک ٹائم میں کہ 170 180 کریں گے. بٹ تھینکس ٹو اور بالرز کہ انہوں نے کم بیک کیا. بولنگ پہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, نہیں پھر بھی اسٹل بالنگ کا مسئلہ. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میچ میں بھی ہماری فیلڈنگ بھی بہت اچھی ہے. آپ دیکھیں 2 بڑا ایکسٹرا آرڈنری کے کپتان نے پکڑا ہے, کہ بابر اعظم نے پاس دے کے جو کیا ہے, یہ بہت اچھی فیلڈنگ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہ ڈیپینڈ اب بیٹنگ میں ہوا ہے, بیٹنگ میں کلیپس ہوا ہے. یہ جتنے بیٹسمین تھے بعد میں ان کو چاہیے تھا کہ اب میچ تو ایزی ہو گیا تھا, بن گیا تھا 10 کی ایوریج سے. یہ ذرا سٹیٹس بھی پلیز اگر آپ لوگ ایک نظر اس کے اوپر بھی دیکھ لیں, اس کے اوپر ساری یہ میچ سمری آپ کے سامنے آ رہی ہے, ٹاپ سکوررز بھی آ رہے ہیں, وکٹس بھی آ رہی ہیں. تو یہ اس کے حساب سے بھی ہم مطلب بولنگ میں آپ اتنا شکوہ نہیں کر سکتے. بالنگ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اسپنرز نے ہمارے اچھی بالنگ کی, لیکن اسپنرز نے لوز بال زیادہ کی ہیں. ٹھیک. اگر آپ دیکھ لیں یہ بیٹسمین جو ہوتے ہیں نیدرلینڈ کے بیٹسمین جو بیک فٹ پہ اچھا کھیلتے ہیں, اور جتنے بھی رنز 80% اسپنرز کو بیک فٹ پہ ہی ہوئے ہیں. اگر نواز کے دیکھ لیں, نواز ایکسپینسو رہا, اس نے 2 آؤٹ کیے لیکن ایکسپینسو رہا. کیوں رہا؟ کیونکہ تھوڑا سا پیچھے کر رہا تھا. اس نے 2 وکٹ لیے تو آگے والے بال پہ لیے. ٹھیک ہے. ہاں.